وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، حبیب کبریا خاتم النبیین، سرور کونین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ احزاب 43 نمبر آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ذکر کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے ایمان والو دلوں کو اطمینان دینے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو، اپنے قلب کو اطمینان دو، اطمینان حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ اور ذکر الہی، اللہ کا ذکر ایک ایسی افضل ترین عبادت ہے کہ انسان کے اعمال صالح کی روح ہے۔ اگر ذکر بندے کا عمل ذکر سے خالی ہے تو وہ بھی عین ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جسم روح سے خالی ہے۔ جسم تو ہے لیکن اس میں جان نہیں، عمل تو ہے اس میں ذکر نہیں، یہ ایک معنی دے۔ اور قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں ذکر کے حوالے سے اس کی بہت قدر و منزلت جو ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ عنکبوت وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر اکبر ہے، یعنی سب سے بڑا ہے۔ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اے ابو درداء ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہمیں بتائیے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو اعمال میں سب سے زیادہ افضل ہو۔ تو اللہ تبارک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بہتر ہے کہ تم دشمنوں سے مقابلہ کرو، ان کی گردنیں اڑا دو، وہ تمہیں شہید کر دیں، اس سے بھی زیادہ فضیلت والی، یعنی جہاد سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یعنی اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اپنے قلب کو، اپنے دل کو اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ دینا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ تمہارا سونا چاندی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس عمل سے بہتر نہیں ہے، وہ عمل ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، بیٹھے اٹھے ایسے ہی لیٹے ہوئے۔ ایک مومن کا عمل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔
جس طرح فرضی عبادات ہیں، انسان کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہونا، وضو ہے تو وہ عبادت کر سکتا ہے، وگرنہ وہ عبادت نہیں۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اور اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں بھی ہے تو پھر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے عمل میں کثرت تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ وضو کی حالت میں ہے اللہ کا ذکر کرے، اگر وضو نہیں بھی تو پھر بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر سکتا ہے۔ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے کلمات، ایسی چیزیں ان کو اپنی زبان پہ لا کے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے، اور عذاب سے سب سے زیادہ نجات دینے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی یذکر ربہ، کہ ذکر کرنے والا اور نہ ذکر کرنے والے کی مثال آپ نے بیان فرمائی ہے، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال، کہ جو انسان ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ ایسا ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور آپ نے فرمایا والذی یذکر لا یذکر ربہ، کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مثل المیت، اس کی مثال ایک مردہ جیسی ہے کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، کچھ ایسی احادیث، کچھ ایسے اذکار، ایسی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمائی ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ دعائیں، وہ کلمات آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم بھی اس فضیلت کو پا سکیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں ہمیشہ کر سکوں، اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ کر سکوں، میں اس میں عمل پیرا ہو سکوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز بیان فرمائی، وَلِ ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو ایک مومن، ایک مسلمان کا عمل بھی یہی ہونا چاہیے۔ وقت ہے، فارغ ہے، تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر، اللہ کا ذکر کرے، تسبیحات کرے۔ تو یہ ایک انسان کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، وقتاً فوقتاً، وقت جب ملا، فارغ ہے، کسی مصروفیت میں نہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو وہ خود بخود اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو پائے گا، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ لیکن جو شخص ان چیزوں سے دور ہے تو وہ اس چیز کی عادت نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان چیزوں سے دور ہے۔ ان چیزوں کی عادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف آنا پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے، جب بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے وہ 3 لوگ بیان فرمائے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ مظلوم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ رد نہیں۔
قبول کرتے ہیں، اور دوسرا شخص انصاف کرنے والا، انصاف کے ترازو کو برابر رکھتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ جب انصاف کا ترازو لگے، یہ نہیں دیکھتا کہ ایک طرف میرے رشتہ دار ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، اپنے ہیں، سگے ہیں، اور دوسری طرف پرائے نہیں۔ جب انصاف کی بات آتی ہے تو وہ عدل پہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو انصاف کو اپنے سامنے رکھتا ہے، انصاف کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا شخص وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں تجھے کچھ ایسے کلمات بتانے لگا ہوں، وہ ایسے کلمات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہیں، یعنی ان کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، دنیا کی ہر چیز سے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کو میں کروں اور مجھے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایسے کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اور انہی کلمات کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیکھا کہ وہ شجر کاری کر رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، میں تجھے کچھ ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ تم جنت کے اندر شجر کاری کرو، یہ تو تمہاری دنیا کی شجر کاری ہے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ صحابہ کی یہ تڑپ ہوتی تھی، یہ چاہت ہوتی تھی کہ کوئی بھی چیز دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، ان سے پوچھتے، اپنا سوال کرتے کہ ہمیں بتائیے، اے اللہ کے نبی بتائیے۔ جیسے میں نے حدیث بیان کی ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے جو میں اپنی ساری زندگی ہمیشہ کروں، اپنی زندگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی شجر کاری یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے الفاظ ادا کیا۔ تم الحمدللہ کہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اسی الفاظ کی وجہ سے جنت کے اندر ایک درخت لگا۔ سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمے کی، ہر بول کی وجہ سے جنت کے اندر ایک درخت لگا، شجر کاری ہوتی رہے گی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ الفاظ اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہیں کہ کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ الفاظ میری زبان پہ جاری نہیں ہوتے، میں ان کو پڑھ ہی نہیں سکتا، مجھے یاد ہی نہیں ہوتے۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں، توجہ دینے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے، تو دیکھیے میرے محترم سامعین کرام، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ لیکن ان کا اجر و ثواب اور یہ فضیلت کے اعتبار سے کتنے اہم کلمے ہیں، کتنے اہم بول ہیں۔ فقراء صحابہ ہیں، غریب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمارے وہ ساتھی جن کے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے رزق کی فراوانی دی ہے، کشادگی ہے، وہ نیکیوں میں ہم سے کہیں زیادہ بڑھ گئے،
وہ اللہ کی جنتوں کو حاصل کر کے صحابہ کی سوچ اور فکر یہی ہے کہ نیکیوں میں ہم کیسے سبقت لے جائیں، کیسے آگے بڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان صحابہ کی فکر اور سوچ کو دیکھا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں، اگر تم ان کو کرنا شروع کر دو تو تمہاری نیکیاں تمہارے ان بھائیوں کے برابر ہو جائیں گی، یہاں تک کہ وہ بھی یہ عمل کرنا شروع کر۔ تو وہ صحابہ کرام یہی فکر اور سوچ لے کے گئے تھے کہ ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، ہم حج عمرہ نہیں کر سکتے، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، تو نیکیوں میں ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، ہمارے یہ ساتھی بہت آگے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے صحابہ ایک عمل لے جاؤ، اس کو کرنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیاں اتنی زیادہ کر دیں گے کہ تم اپنے ان بھائیوں کے برابر۔ آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد کہا کرو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات 33 مرتبہ کہا کرو، اور ایک مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر تم ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا شروع کر دو گے تو تمہاری نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہی عمل ہر فرض نماز کے بعد ادا کرتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا غفرت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس شخص کے گناہ اتنے زیادہ ہیں یہاں تک ایک سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، غفرت خطایاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، دیکھیے کلمات کتنے آسان ہیں، زبان سے ایسے ہی جاری ہو جاتے ہیں، کوئی مشقت کی ضرورت نہیں، محنت کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، یہ کتنے آسان کلمات ہیں، کتنے آسان بول ہیں، لیکن جب ان کے اجر و ثواب کی طرف دیکھتے ہیں، میزان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بہت بھاری نظر آتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دو کلمے، دو بول بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، ان الفاظ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کلمتان حبیبتان، کہ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں، کسی انسان کے ہاں نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان کے اندر، ترازو کے اندر یہ بہت باری ہے۔ خفیفتان علی اللسان، ساتھ یہ بھی بیان کر دیا لیکن زبان پہ بہت آسان ہے، زبان پر بہت آسان ہے، وزن میں بہت باری ہے، اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے وہ کلمات ادا کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس خزانہ ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، مال ہی مال ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنے پیارے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے اور اپنے ساتھی، اپنے صحابی کو بیان کیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا،
میں سواری پر سوار تھا اور اپنی زبان میں اپنے منہ کے اندر کچھ کلمات گنگنا رہا تھا، جیسے بندہ آہستہ آہستہ اپنے منہ کے اندر پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن قیس، صحابی رسول کا نام ہے، کہ اپنے منہ کے اندر کچھ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا ذکر۔ تو کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ، تو صحابی رسول فوری تڑپ اٹھے کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فضیلت کے اعتبار سے وہ کون سا عمل ہے، کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، خزانہ اسے کہتے ہیں کہ لا محدود ہو، جو اتنا زیادہ ہو کہ انسان کی سوچ اور اس کی عقل سے بھی زیادہ ہو، خزانہ ہی خزانہ، اور وہ خزانہ بھی جنت کا ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں بتائیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم یہ الفاظ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا کرے گا۔ یہ اتنے اہم کلمات ہیں، اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ الفاظ ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ ایسے کلمات ادا کریں جن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان کیا کہ اے میرے صحابہ، کہ اللہ کے دو اسم اعظم ہیں، یا حی یا قیوم۔ حی اور قیوم ہمیشہ سے زندہ ہے، رہنے والا، قیوم ہمیشہ سے قائم رہنے والا، یہ دو اللہ کے اسم اعظم ہیں۔ جو شخص ان دو اسم اعظم کا واسطہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے ان ناموں کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کلمات کتنے آسان ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو میرے محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اپنی امت کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہنا، اور دوسری چیز ان کو یہ بیان کر دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی مٹی بہت عمدہ پیدا کی ہے، میٹھا پانی ہے اور نرم زمین ہے، اور جنت چٹیل ہے، تو اس کے اندر شجر کاری کیا۔ اپنی امت کو کہنا کہ اس کے اندر شجر کاری کیا کرو، اپنے درخت لگاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو یہ بات بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمین کو پر پھر کیسے کرنا ہے، وہ یہی کلمات ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات ہیں، جب بندہ ان کو پڑھتا ہے، ایک ایک کلمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنت کے اندر اس بندے کی شجرکاری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایسے فضیلت والے کلمات جو ہیں ان کو شامل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات